یا حبیب اللہ۔ کل میں نے گزری ہوئی شب میں چند تحریریں اپنے پیج پہ چند سطریں لکھی کہ کم و بیش 33 سال گزر گئے، حضور مرشد کریم قدس سرہ العزیز کے حکم اور عنایت اور نگاہ کی برکت سے پاکستان میں بھی اور بیرون ممالک میں بھی مشائخ دیکھے، بزرگ دیکھے، علماء دیکھے۔ سچی بات یہ ہے کہ جتنا تذکرہ ہم نے کتابوں میں صوفیاء، صلحاء، اولیاء کا پڑھا، وہ جس آستانے پر آپ موجود ہیں، ہم نے وہ کتابوں والا بابا اسی چار دیواری کے اندر جو اب مزار میں آرام فرما ہے، جیتی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ آستانہ معمولی نہیں ہے۔ بیک وقت یہاں پر حضور سید الاسیاد، فرد الافراد، غوث الاغواث، قطب الاقطاب، غوث کونین، مغیث دارین، سرکار سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی اور مخدوم امم گنج بخش جہاں حضرت داتا گنج بخش فیض اعظم رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں ہستیوں کا فیض تقسیم کرنے والی ہستی حضور سیدی قطب سمندری سرکار نائب محدث اعظم پاکستان کی ذات ہے۔ اس دور میں ایک بات ہوتی تھی کہ خدمت انور میں حاضر ہوتے اور عرض کرتے کہ حضور اس سوال کا کیا جواب ہے۔ وہ سوال عقیدے کے بارے میں ہوتا یا وہ سوال عمل کے متعلقہ ہوتا، جواب ایک ملتا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے یوں لکھا ہے۔ حضور یہ مسئلہ کیسے ہے؟ اعلیٰ حضرت نے یوں لکھا ہے۔ حضور اس کا کیا جواب ہے؟ اعلیٰ حضرت نے یوں لکھا ہے۔ اور اب ایک اور بات کہنے لگا ہوں، توجہ کر سکیں تو کریں، اور بندہ کرنے بھی یہاں کیا آتا ہے۔ اگر یہ عرض کیا جاتا کہ فلاں مولانا نے تو یوں لکھا ہے، تو حضور مرشد کریم فرماتے یہ لکھن والا بڑا عالم ہے یا امام احمد رضا بڑا عالم ہے؟ یہ آستانے سے وابستہ پیر بھائیوں کے لیے، صاحبزادگان کے ذریعے یا حضرت صاحب کے خلفاء کے ذریعے جو اس آستانے سے وابستہ ہیں، یہ ساری باتیں بالخصوص ان کے لیے ہیں۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے یوں لکھا ہے۔ حضور فلاں مولانا نے تو یوں لکھا ہے۔ برانے والے ہو جڑے کھڑے ہو، توجہ ادھر رکھیں گے وگرنہ بازار اور بھی کہیں ہیں۔ پوری توجہ سے، وقت ہو توجہ سے سننے کا تو بسم اللہ، نہ ہو تو ہمارا ترلا کسی کے آگے نہیں ہے۔ یہ دو سبق، پھر وہ وقت وہ تھا، تھوڑا صحیح کو کم کیجئے گا، وہ وقت تھا کہ جب ہم نے کبھی اپنے مرشد سے حوالہ نہیں مانگا تھا، اور مجھے نہیں پتا کہ اب میرا اگلا جملہ میں سمجھا سکتا ہوں کہ نہیں،
دراصل ہم ان کے اتنے حوالے ہو چکے تھے کہ ہمیں کسی کتاب کے حوالے کی ضرورت نہیں تھی. تکبیر، نعرہ رسالت، فیض رضا، فیض رضا. سیدی مرشدی عبدالرشید قدس اسرہ العزیز، ہم ان کے یوں حوالے ہو چکے تھے اور ہیں الحمدللہ کہ ہمیں کسی حوالے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن وقت بدلتا گیا اور آج کے وقت میں اور اس وقت میں اگر میں آج سے 25 سے 30 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں تو زمین و آسمان سے زیادہ کا فرق ہے. پھر ہم نے یہ وقت دیکھا کہ لوگ کہنے لگے احمد رضا کو نبی ہے. ہم کہتے تھے نا اعلیٰ حضرت نے یوں لکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے یوں لکھا ہے، تو ہمیں آگے سے جواب ملنے لگ جاتا کیونکہ ہم نے مرشد کی چوکھٹ پہ یہی سبق پڑھا تھا. اعلیٰ حضرت نے یوں لکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے یوں لکھا ہے. پھر لوگ ہمیں کہنے لگے، جب ہم سے پوچھتے تو ہم کہتے اعلیٰ حضرت نے یوں لکھا ہے، تو لوگ کہتے احمد رضا کو تم نے کلمہ پڑھا ہے. احمد رضا کی بات کوئی 100% درست ہے؟ احمد رضا کو شریعت کے لیے حجت ہے؟ کیا تم نے احمد رضا کو حرف آخر بنایا؟ پھر ہمیں ضرورت پڑی کہ ہم تو ان کے حوالے تھے مگر جو بے حوالہ ہیں ان کو حوالہ دینے کی ضرورت پڑ گئی. تو پھر ہمیں وہ احمد رضا کے حوالے کر گئے تھے. احمد رضا کے حوالے کر گئے تھے تو پھر ہم نے احمد رضا کی چوکھٹ پر فتاوی رضویہ کے اوراق کھولے کہ ہم تو ان کے صدقے آپ کے حوالے ہیں، لیکن جو ہم سے حوالے مانگتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ احمد رضا کو حجت ہے، کوئی اتھارٹی ہے. تو مہربانی کیجئے، اساں تے تانوں ویکھیا نہیں پر جنہ تانوں پڑھے آئے وہ اسی انہاں سمندری چ ضرور ویکھیا ہے. سبحان اللہ. فی سبیل اللہ پیر بھائی بھی سبحان اللہ کہیں گے جنہوں نے حضرت صاحب کو دیکھا ہے. فی سبیل اللہ سبحان اللہ، فی سبیل اللہ. ہاں، ہم دنیا کے ہر سٹیج میں اپنے مرشد کی بات کرتے ہیں. ہم نے کبھی الحمدللہ پیر نہیں بدلا کہ جدھر گئے ادھر جا کے کہیں سونیا میں تیری ہیں. اسی ایک درد کتے ہیں وہ در اے ہی ہے. للہ الحمد. تو جب فتاوی رضویہ کھولا کہ ہمیں حوالہ چاہیے، فتاوی رضویہ شریف کو کھولا تو پھر ہمیں سمجھ میں آئی کہ بابا ہمیں یہ فرماتا ہے کہ جے تسی میرے ہو گئے ہو تو میں کسے دائیں او احمد رضا ہے. احمد رضا پک کرا دیتی ہے ہر مسئلے چ. اور جب تم پر نکالو اور دنیا تم سے پوچھے تو جو ہم کہتے ہیں نا کہ احمد رضا نے یوں لکھا ہے، پھر وقت ملے تو وہ ورق کھولنا. احمد رضا تمہیں کسی سٹیج پر رسوا نہیں ہونے دے گا. اور یہ ہوا. جس سمت آ گئے ہو، کیا کہنے، جس سمت آ گئے ہو سکے بچھا دیے ہیں. امام احمد رضا، اب آپ غور کریں گے، حضور مرشد کریم سیدی و سندی، میرے آقا و مولا، میرے آقا نعمت، کنزی و زخری، مولائی سیدی و سندی، دنیا میں میرے لیے ایک ہی سند ہے اور وہ سند میرا پیر ہے. حضور قطب سمندری بدر طریقت سیدی پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی قدس سرہ العزیز، ان کی حسین آنکھوں میں ہم نمی دیکھتے تھے اور کبھی وہ نمی آنکھوں کے حلقے توڑ کر حسین رخساروں پہ آ جاتی تھی اور کبھی اس میں ایک ہچکی بھی ہوتی تھی اور وہ لفظ سادہ سے ہوتے تھے، بندہ خدا ساڈے کولوں تے اے ہی شکر نہیں ادا ہوندا کہ رب نے سانو احمد رضا دے دیتا ہے. پھر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں گئے کیونکہ انہوں نے ہمیں ان کے حوالے کیا تھا. اور اب لوگ
دبانے لگے کہ وہ تو محض ایک مولوی ہے. ہم نے کہا دیکھے تو صحیح، ہمارے حضرت صاحب تو کہتے تھے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. ہمیں اس وقت مرشد کریم اقبال، ہمیں سے مراد ہے ہر جگہ وہ یہ پیغام دیتے تھے. بے شک. وہ فرماتے تھے کہ تم صرف امام احمد رضا کی کتاب کا نام، کتابیں 1000 کے قریب ہیں، اعلیٰ حضرت کی کتابیں 1000 کے قریب ہے. ان 1000 کتابوں میں سے 100 کتابیں اعلیٰ حضرت کی علوم سائنس پر ہیں. سبحان اللہ عربی زبان میں ہے، سائنس کی تھیوری اس میں کوئی نہیں. 100 کے قریب کتابیں. ہائے افسوس کہ ہم اپنے محسن کو ڈلیور نہ کر سکے، دنیا کو بتا نہ سکے کہ یہ ہستی کون ہے. اس وقت کم و بیش 70 کے قریب پی ایچ ڈی، ایم فل کے مقالہ جات ہندی میں، بنگالی میں، عربی میں، انگریزی میں، جس ہستی پر، جو ماضی قریب کی ہستیاں ہیں، سب سے زیادہ جس ہستی پر تحقیق ہوئی، لکھا گیا، اس ہستی کا نام امام احمد رضا. سبحان اللہ. کیا کہنے. بے اور شک. یہ یہی فرماتے تھے اعلیٰ حضرت انج لکھے ہیں. واہ 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 واہ. ایک سبحان بات اللہ. کہوں، اگر سمجھنے کی شفقت فرمائیں گے، جو بندہ بھی مکہ شریف میں بیرون شہروں سے آتا تھا تو مکے کے رؤساء امراء اور وہاں کے بڑے بڑے سرغنے، انہوں نے ایک کام اپنے ذمہ لیا تھا. اے کاش کہ یہ جملہ میں سمجھا سکوں. جو بھی نیا بندہ مکے میں آتا تھا اسے مل کے کہتے تھے ہر جگہ جانا، وہاں نہ جانا. چلے نہیں سمجھے، آسان کر دیں، اردو کا بھی ترجمہ ہوتا ہے وہ کر دیں. ہر ایک کی بات سننا، اس کی نہ سننا. تو وہ حیران ہوتے تھے کہ آندیاں نو ہی ایک نام دس دینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا، ان کو نہیں سننا، ان کو نہیں دیکھنا، ان کے پاس نہیں بیٹھنا. کئیاں تے ہاتھ ٹپ لئی، انہاں آکھیا جے نظر بھی آ جان تے کپڑا اکھاں تے کر لینا. سمجھ گئے؟ وہ پوچھتے تھے کہ ہوا کیا ہے؟ کہا پچھلوں کا دین کا وہ انکار کر رہے ہیں، جادو کر دیتے ہیں، ان کی آنکھوں میں کوئی کمال ہے. سمجھدار بندے سمجھ جاتے تھے اور وہ کہتے تھے تہاڈیاں ساریاں دیاں اکھاں چ جڑا کمال رل کے بھی نہ ہویا پھر کوئی کمال تے ہے نا. دعوت ختم ہوگی، سبحان اللہ شروع کریں. دعوت ختم ہوگی، ختم شریف پڑھا جا چکا، لنگر ہو چکا، سبحان اللہ کا وقت. وہاں نہیں جانا. میں کوئی مماثلت اور مشابہت ہرگز نہیں کر رہا. احمد رضا تو کہتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. امام احمد رضا یہ کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، وہ تو آجی کا بادشاہ ہے. لیکن ایک بات سمجھ میں ضرور آئی کہ کسی کی ذات سے نفع نہیں لینے دینا، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو پڑھنے نہیں دینا، اس کو سننے نہیں دینا، اس کے بارے میں سمجھنے نہیں دینا. پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود صاحب نقشبندی جو ماہر رضویات گزرے، وہ کہتے ہیں میں پروفیسروں کی بزم میں بیٹھا تھا، اعلیٰ حضرت کے بارے میں کوئی رسالہ آیا. دھیان رکھیں گے جی آپ ادھر، رسالہ آیا تو دوسرے مسلک کے ایک صاحب نے کہا، دوسرے مسلک کے ایک صاحب نے کہا ہم تو احمد رضا کو دفن کر چکے تھے، یہ پھر کس نے زندہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ میرا ذہن اس طرف گیا، ایڈے پڑھاکو کٹھے ہو کے جنہوں دبنا چاہتے ہیں وہ ہے کون؟ غور سے سن لو، غور سے سن لو. چنانچہ انہوں نے کہا کہ پھر میں نے جستجو شروع کی، دیکھوں تو صحیح. پھر کہا میں احمد رضا کو پڑھنے لگ گیا، پڑھنے لگ گیا تو پھر پڑھنے لگ گیا، اتنا پڑھا کہ ان کے در پہ پڑھ رہا.
اور بر صغیر میں اس ہستی کو ماہر رضویات کہا جاتا ہے۔ امام احمد رضا کو چھپایا گیا، چھپانے کی کوشش کی گئی، پر احمد رضا چھپا نہیں۔ احمد رضا کے نام کی چیئر الازہر یونیورسٹی میں رکھی گئی۔ احمد رضا کی کتابیں عرب سے چھپنے لگ گئیں۔ احمد رضا پر یورپ و عرب و عجم میں پی ایچ ڈی ہو چکی، ہو رہی ہیں۔ احمد رضا کی ذات پر بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں ہزاروں مضامین لکھے جا چکے، سینکڑوں کتابیں ان کی شخصیت پر آ چکی، 30 کے قریب تو کم و بیش جلدیں جو ہے وہ ہدایت بخشی جو اعلیٰ حضرت کے نعتیہ دیوان ہے، اس کی شرح میں فیض مجسم علامہ فیض احمد اویسی صاحب نے لکھ دی، جس کے شعروں کا جہان اتنا وسیع ہے، اس کے فتاوی رضویہ کا عالم کیا ہوتا ہے۔ تو مرشد پاک یہ فرماتے تھے، آپ فرماتے تھے اعلیٰ حضرت کی جو کتاب ہے اس کے نام میں 4 فائدے ہیں۔ کتنے فائدے ہیں؟ 4 فائدے۔ دیکھو بھائی، میں آیا ہوں، حاضر ہوں اپنے پیر کے عرس پر، اور میں شروع سے ہی اسی ذکر سے ذکر شروع کرتا ہوں، کیونکہ یہ میرے پیر کا پسندیدہ ذکر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت سمجھ رہے ہیں؟ اب ذرا غور کریں، آپ فرماتے تھے اعلیٰ حضرت کی کتاب کے نام میں 4 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ، نام عربی زبان میں۔ دوسرا فائدہ، نام نظم کے اندر۔ تیسرا فائدہ، کتاب کا نام بتائے گا کہ کس فن پر ہے، کس موضوع پر ہے۔ چوتھا فائدہ، کتاب کے نام میں جتنے حروف استعمال ہوئے ان حروف کے علم ابجد کے اعتبار سے عدد نکالے جائیں، ان اعداد کو جمع کیا جائے تو جو حاصل جمع آئے گا وہ یہ بتائے گا کہ اعلیٰ حضرت نے یہ کتاب کس سن میں لکھی۔ سبحان اللہ، یہ بابے بوٹی شاہ کا عرس نہیں۔ حضور مرشد پاک فرماتے، دسو جدی کتاب دا نام ایڈے عروج تے ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے اندر کے جہاں کا عالم کیا، وہ الامن والعلا ہو، وہ تجلی الیقین ہو، وہ منیر العین ہو۔ آپ ان کتابوں کو پڑھ کے دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے جب سوال ہوتا ہے، توجہ فرمائیے گا، یہ گفتگو اس آستانے کا لنگر ہے، یہ بات ذہن نشین کر لیجیے۔ امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ جب قلم اٹھاتے ہیں تو سوال کے جواب میں وہ یس نو نہیں لکھتے، جائز ہے ناجائز ہے، درست ہے غلط ہے، ہاں ہے نہ ہے، نہیں۔ مثلا یہی بات آ گئی، حضور سارے رسولوں کے سردار ہیں، یہ کہاں لکھا ہے؟ حضور سید المرسلین ہے۔ سائل نے کہا میں نے بہت سی کتابیں پڑھی، میری نظر سے نہ گزرا، میری نظر سے نہ گزرا، پر اعلیٰ حضرت کی نظر سے یہ گزر گیا کہ اس نے کیا کہا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ تشریف رکھیں آپ۔ حضور سید المرسلین ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ سبحان اللہ، یعنی رسولوں کے سردار ہیں۔ اور اسی طرح حضور دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم درود تاج میں پڑھنا۔ اعلیٰ حضرت جب جواب لکھتے ہیں تو 20 آیتیں تورات و زبور و انجیل کی، 20 آیات قرآن کی۔ اعلیٰ حضرت انج لکھیا ہے، نہیں نہ یاد رہا، وہ بھی کالا مرید ہے جنہوں پیر دی گل چیتے نہ رہے۔ کیا سمجھ آئی؟ حضرت سرکار نظام الحق والدین، نظام الدین اولیاء محبوب الہی،
नव्वर अल्लाह बरकतहू के मलफूजात लिखने वाली हस्ती सरकार निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमत के मलफूजात शरीफ जमा करने वाले जो हैं, उनको सरकार निजाम पाक ने कुछ नफल बताए थे कि ये पढ़ा करना। एक दिन आए, फरमाया वो नफल पढ़ते हो? अर्ज की पढ़ता हूं, जरा गौर करना, बात गौर से सुनना। निजाम पाक ने फरमाया मजीद 4 रकतों का इजाफा कर लो और पहली रकत में दूसरी में ये पढ़ना है, तो 2 तेनू और दसांगा। ये कह के महबूब इलाही रो पड़े। वाकया है दिल्ली का। और जब आप रोने की कैफियत से बाहर आए, फरमाया यूं ही मुझे शेख शयूखुल आलमीन हजूर गंजे शकर ने ये रकतें पढ़ने को फरमाया था। मैं हाजिर हुआ तो मुझसे फरमाया निजामुद्दीन को पढ़ते हो? मैंने अर्ज किया जी हाँ। फरमा 4 रकतें और पढ़ा लो, तो 2 तेनू फेर दसांगा। सुभान अल्लाह। समझ आई है? शुक्र करो समुंदरी के कुतुब के दामन से लगे। शुक्र करो बहरूपियों से बच गए, मच बालन आलियां तो बच गए, भंग पीन आलियां तो बच गए, लोटियां तो बच गए। हमने अपने मुर्शिद पाक को देखा, ऐसी शख्सियत लोका भाणे चाक मजीदा साडा दीन ईमान। वाह वाह वाह। जरूरत ही नहीं कि आप सुभान अल्लाह कहें, मुझे जरूरत है कि आप मुझे कहें। हमारे शाह करीम बाज औलिया की हिस्ट्री पढ़ें तो औलिया ऐसे हुए कि वो अक्सर मस्तूर रहे, पर्दे में रहे, करामतों को जाहिर न किया, ज़ाहिर भी हुई हैं तो उन्होंने मुरीदों को महसूस नहीं होने दिया कि ये मेरी करामत है। एक बंदे ने लाहौर मीनार पाकिस्तान होने वाले एक जलसे के बारे में कहा और यहाँ जामिया में आस्थाने पर आया तो पता चला कि हजरत साहब तो समुद्री शीफ से बाहर तशरीफ नहीं ले गए। उसने कहा मैंने हजरत साहब को वहां जलसे में देखा है। फिर उसने ये बात हुजूर मुर्शिद करीम से कही तो देखो बाबे ने इंज पलटाया। क्या बात, पता क्या कहा? फरमा बंदा खुदा बंदिया वर्गे ही बंदे होंगे ने। क्या बात। क्या सुभान अल्लाह जेड़े कहते नहीं वो भी बंदिया वर्गे ही बंदे होंगे, वो भी कोई और मखलूक नहीं होती। समझाइए बात की। फरमा बंदिया वर्गे ही बंदे होंगे। सारी जिंदगी जब से उन्होंने हम गुलामों को अपने दामने करम में पनाह बख्शी और आज तक हैं और इंशाअल्लाह उन्हीं के जेर साया और उन्हीं के हाथ में हाथ डाले हशर में उठेंगे। हमारी निस्बतें कमजोर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। आला हज़रत मुजद्दिद आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के मलफूज़ात शरीफ में है कि एक बाबा दुकान पर मांगने के लिए आया, वहां एक साहिब नजर बैठा था। 1 रुपया दे। दुकानदार चुप, तू देता है कि नहीं? दुकानदार चुप, तू देता रुपया कि मैं तेरी दुकान उल्टूं? उस साहिबे नजर ने कहा इन्हें रुपया दे, फटाफट दे दिया। कहा आप ना कहते तो मैं इसे 54 भी ना देता। उसने कहा जब ये आके खड़ा हुआ तो मैंने इसे सर तपा देखा। स्कैनर मशीनें तो बाद में बनी है, नजरें तो पहले से काम करती है। मैंने इसको सर तपा देखा, ये खाली था। फिर जब इसने थोड़े गुस्से में कहा देता है रुपया कि नहीं, मैंने इसका पीर देखा, वो भी खाली था। जब इसने ये कहा कि रुपया देता है या तेरी दुकान उलट दूं, तो मैंने इसका दादा पीर देखा, वो बड़ा ही तगड़ा था, और वो तैयार बैठा था कि मेरा पोता मुरीद मुंह से लफ्ज निकाले मैं दुकान को पलट के रख दूं। सादा ते पीर भी तगड़ा, दादा पीर भी तगड़ा, दादा पीर भी तगड़ा। ते गल जो इमाम अहमद रजा पे पड़ जाए। क्या बात। जिंदा हजरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या बात। समझ आ रही है बात की? हमारे शाह करीम हुजूर पुरनूर सैयदुल असियाद फर्दुल अफराद गौसुल अगवाज कुतुबुल अक़ताब गौसे कौनैन मुगीसे दारैन
غوث الارض والسماء. سرکار سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی غوث سمدانی قطب ربانی قندیل نورانی شہباز لامکانی سیرت نورانی صورت نورانی شجرہ نورانی حسب نورانی نسب نورانی. ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت. قادری پائے تصدق میرے دولہ تیرا. مرشد نے اپنی کتاب فتوح الغیب شریف میں لکھا اللہ کریم اپنے دوستوں کو کن کی زبان بخش دیتا ہے. ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات ہو کے رہتی ہے. دائیں طرف سے لے کر میرے دل کی طرف تک پنڈال میں موجود کثیر پرانے پیر بھائی نظر آ رہے ہیں. پوچھئے ان دلوں کے مفتیوں سے جو بات جب اس لب سے نکلی ہے اس کے سوا کبھی ہوا ہو تو بتائیے. جس بابے پیر کے لیے کہا وہ گمراہ ہے وہ زمزم سے دل کے بھی آیا, وہ مکوٹے بدل کر بھی آیا, پر ویسا ہی نکلا جیسا اس نظر نے دیکھ کر بتایا. جاگیے تھوڑا سا جاگیے. کوٹھیاں کارے بنگلے اور یہ روپیہ پیسہ تو خدا کی قسم اس درویش کامل کی قدموں کی میل جو ہے وہ بھی قیمتی ہے. یہاں کا سب سے قیمتی عطا اور سخار نوازش عقیدے کی مضبوطی. عقیدے کی. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مرشد کیا فرماتے. اعلیٰ حضرت ہیں جی لکھیا ہے حضور فلانے مولوی ہیں جی لکھیا ہے. فرما او بڑا عالم ہے کیا اعلیٰ حضرت. سمجھ گئے. پھر فتاوی رضویہ کا رخ کیا تو وہ 20 آیتیں تورات کی 20 آیتیں قرآن حکیم کی 250 حدیث. بول سکتے ہیں تو بول لیں گے. کہیں 300 حدیثیں. عقیدہ ختم نبوت اور اس کے تحفظ افادیت و اہمیت پر صرف ایک کتاب میں 200 سے زیادہ حدیثیں. حضور یہ سرکار کو شفاعت کبریٰ ملی ہے یہ کس حدیث میں لکھا ہے. 40 حدیثیں لکھ کر آپ نے ابھی 400 بار سبحان اللہ نہیں کہا ہوگا مجھے پاک ہے میرے اپنے بیان کے دوران. 40 حدیثیں لکھ کر فرمایا فقیر ذرا عجلت میں ہے جلدی میں ہے کام اور بھی ہیں اس وقت نقد یہی حاضر ہیں وگرنہ اس جہاں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. تو وہ جو فرماتے تھے اعلیٰ حضرت انج لکھیا ہے خدا دا واسطہ جے صرف اعلیٰ حضرت کے ہاتھ میں نیزہ مت تھمائیے. احمد رضا کے ہاتھ میں جو تحقیق کا قلم ہے تحقیق کا قلم ہے کتنی چیزوں سے تیمم ہو سکتا ہے. جتنی چیزیں پرانے فقہا نے لکھی اس سے ڈبل امام احمد رضا تنہا نے لکھ دی. کتنی چیزوں سے تیمم نہیں ہوگا جتنی تعداد پرانے فقہا نے لکھی تنہا احمد رضا کی محنت نے اس سے زیادہ لکھ دی. پانی کا رنگ سفید ہے کہ سیاہ سائنس بھی الجھی ہوئی تھی. احمد رضا کے ہاتھ میں قلم آیا واضح کر دیا کہ اس کی رنگت کیا ہے. زمین گھومتی ہے کہ آسمان گھومتا ہے. سوال امام محمد رضا کی چوکھٹ پر آیا. 3 کے قریب کتابیں لکھی صرف ایک کتاب میں 110 دلائل دیے. ایک کتاب میں 110 دلائل دیے. ایک کتاب میں 110 دلائل دیے. میں اپنے آپ کو بیچ میں ایڈ کر کے سارے حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں اس دل والے صاحب سے پوچھئے اسی آج تکر بھی اس کتاب دا کدی برکہ کھول کے بھی پڑھیا. لوگوں نے فیس بک پر پھپتیاں کسی مذاق اڑائے. مولانا کو کیا ضرورت ہے سائنس پر قلم اٹھانے کی. اوے سائنس کیا چیز ہے جسے معرفت مصطفیٰ نصیب ہو جائے اس کے پیچھے علم رہ ہی کوئی نہیں جاتا. اس پہ تو آپ سے داد میں وصول کر بھی نہیں سکتا. کہہ دیا سو کہہ دیا. جسے حضور کی معرفت نصیب ہو جائے. دارابا کیا ہے. پھر آپ کی نظر یہ جملہ جسے حضور کی معرفت نصیب ہو. اور احمد رضا وہ ہے
جو عشق میں ضد کر بیٹھے. سبحان اللہ واہ 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 اللہ سبحان اکبر اللہ صرف ضد نہیں کہا, سبحان اللہ 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 جو عشق میں ضد کر بیٹھے تو جاگتے ہوئے محبوب کا جمال اقدس پاتا ہے. سمجھ رہے نا بات کو؟ تو گزارش آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں, کیا وہ 105 دلیلیں, وہ 110 دلیلیں, وہ 115 دلیلیں ہم نے کبھی پڑھی؟ فیس بکیوں نے مذاق اڑائے, ہی مولانا سائنس پر کہہ رہا ہے, مولانا سائنس پر بات کر رہا ہے. جس کے پاس قرآن کا علم آ گیا, تبیان لکل شیء, تو پھر یہ لوگوں کی وضع کردہ تھیوریوں اور پریکٹیکل کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ سنیں گے پروفیسر حاکم علی نقشبندی صاحب رحمہ اللہ, اسلامیہ کالج لاہور, شعبہ اردو کا ماہر, جب اعلیٰ حضرت نے سائنس پہ قلم اٹھایا, پروفیسروں نے چین بچی کی, تو امام عاشقہ مجدد دوران کو خط لکھا, سیدی مہربانی کیجئے رجوع کر لیجئے, پروفیسر میں نے جین نہیں دن دے. او پروفیسروں, جینے کا سلیقہ علم والوں میں بیٹھ کر بات کرنی ہے تو احمد رضا کو پڑھو. پروفیسر حاکم علی صاحب کو لکھا اعلیٰ حضرت نے, انہوں نے کہا آپ رجوع کر لیں, میں سائنس کو مسلمان کر لوں گا. اعلیٰ حضرت نے خط لکھا, میرے محب میرے کرم فرما, اب اگلی بات پنجابی میں کہہ دوں, سائنس انج پہ مسلمان نہیں ہونی کہ قرآن کو سائنس پہ قربان کرتے رہو. سائنس کو مسلمان کرنا ہے تو یہ فقیر قادری نسخہ بتاتا ہے, سائنس کو کان سے پکڑو, قرآن کے دربار میں لے آؤ. سائنس کو کان سے پکڑو, قرآن کے دربار میں لے آؤ. اس کی تھیوریاں قرآن پہ پیش کرو, قرآن کو سائنس پر پیش نہ کرو. سائنس کی تھیوریوں کو قرآن پہ پیش کر دو, قرآن یس کہہ دے تو یس, مسترد کر دے تو مسترد, مسترد کر دے تو مسترد. یہ نظریہ امام, ہاتھ جوڑ کے عرض ہے, آج عرس شریف پہ نیت کر لو کہ فتاوی رضویہ, وہی جو 33 جلدیں ہم نے الماریوں میں رکھی ہیں, اس کے اندر ہے یہ رسالہ. نکالیے, بلب آن کیجئے, اس کے اوپر سے کور نکالیے, تھوڑی سی گرد جھاڑیے, معین مبین نکالیے, معین مبین نکالیے, بہت معین ہوگی. کرتے ہو نیت, کرتے ہو نیت. میں صرف ایک چیز آپ کے سامنے رکھ کے بہت جلد آگے بڑھ جاؤں گا اور اختتام کے ساحل پر پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں. کیا وہ 105 یا 10 دلائل کسی نے پڑھے؟ نہیں پڑھے تو اسے تنقید کا کیا حق ہے؟ اگر اس نے پڑھے تو کیا اعلیٰ حضرت کے ان دلائل کے مقابلے میں اس سے قوی دلیلیں اس کے پاس ہیں؟ ہیں تو لائے, نہیں ہے تو چی 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 کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ احمد رضا تو بے نیازی والا مزاج رکھتا ہے, سر سوئے روزہ رکا پھر تجھ کو کیا, دل تساجد نج دیا پھر تجھ کو کیا, بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا, تیری تو دوزخ سے کچھ چھینا نہیں, خود میں پہنچا رات کا شہنشاہ ہے. کیا کہنے حضور, کیا کہنے, بولے 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 بولے, امام احمد رضا مزاج کا شہنشاہ. اور ایک بات آج مزید یہاں سے تبرک لے کے جائیے, علماء حرمین یعنی مسجد نبی شریف کے مصلی کے ائمہ, مسجد الحرام کعبہ شریف کی مسجد کے ائمہ, 1921 میں اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا. اس 1921 تک مکہ اور مدینہ شریف کے اندر جو ائمہ تھے وہ صحیح العقیدہ اہل سنت والجماعت تھے. ترکی خدمت کے اثرات موجود تھے سلطنت عثمانیہ کے, اگرچہ کشتی ڈگمگا رہی تھی. آپ جانتے ہیں 2 بار اعلیٰ حضرت حرمین گئے ہیں, اور ان 2 مرتبہ نہ پہلے تعارف, نہ اشتہار, نہ فیس بک, نہ یوٹیوب چینل پہ بھرمار کہ احمد رضا یوں ہے, احمد رضا یوں ہے. باب سعدی نے کہا
کستوری نو روڑا نہیں پانا پیندا کہ میں کستوری ہاں. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے ہیں. کستوری نو روڑا نہیں پانا پیندا کہ میں کستوری ہاں، بلکہ سونگھنے والے کہتے ہیں کہ کستوری کی خوشبو آ رہی ہے. یہ بات محفوظ کیجئے، وہ کوئی للی فقیر نہیں ہے احمد رضا. کیا بات. حرم کے مسلح پہ کھڑے ہونے والوں نے جب احمد رضا کے علم کو اوج پر دیکھا، واہ مثلا ایک مثال دوں، چھوٹی سی مثال دوں. گورنر مکہ کو شکایتیوں نے شکایتی لگائی تھی، بریلی سے احمد رضا آیا ہے، حضور کے علم کو اللہ کے علم کے برابر مانتا ہے. گورنر مکہ نے اپنے علماء کو تحقیقات کا حکم دیا، اعلیٰ حضرت سے پوچھیں. اعلیٰ حضرت نے پھر جواب لکھا الدولت المکیہ، واہ بخار کی حالت 6 گھنٹے، بعدوں نے کہا 8 گھنٹے، بخار کی حالت 250 صفحہ، عربی زبان، لائبریری پاس نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ مقابلے کرتے ہو اعلیٰ حضرت سے. کیا بات. سبحان اللہ کوئی مثال ہے تو مثال دو. سبحان اللہ کیا کہنے ہیں. ہم تو حرف آخر نہیں کہتے، پر کوئی حرف آخر ہو بھی تو صحیح. واہ کیا بات کیا بات. سبحان اللہ پوری کتاب لکھی، سطر سطر جو لکھی، حوالہ صفحہ صفحہ جو لکھا، وہ تفسیر کا تھا، حدیث کا تھا، شروحات حدیث کا تھا، من وعن، بغیر دیکھے سب کچھ لکھا، درست لکھا، کمال لکھا. ایسے ایک سوال ہے، جس کتاب نے احمد رضا کی دھوم عرب میں مچائی، ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے آج تک اس کتاب کو پڑھ لیا ہو؟ اللہ عشق و محبت اعلیٰ حضرت صرف نعرہ یاد کرو گے. جن کے پلے کچھ نہیں تھا، انہوں نے کہا فلاں حضرت نے فلاں جگہ پہ تقریر کی کتاب لکھ دی. 1000 کتابیں بھی تو نام سن کر بہت سے ذہنوں کو ٹینشن چڑھتی ہے، اس لیے انہوں نے کہا کچھ کتابیاں ڈالو، کچھ رسالیاں ڈالو، کچھ رسالے ڈالو. حضرت نے ایک دن یوں کہا تو رسالہ لکھ دو، حضرت نے ایک دن تقریر کری تو یوں لکھ دو. سمجھ آئی؟ پوری ذمہ داری سے اپنے مرشد کے قدموں میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، ابھی جو بیمہ فہرست کے 33 جلدیں آئی ہیں، 300 جلدیں بھی ہو جائیں واہ تب بھی کام پورا نہیں ہوگا. اللہ اور ایک بات یاد رکھنا، ساڈی وجہ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا مشہور نہیں ہوئے، احمد رضا حضور نال وفا دی وجہ تو اپنے سر پہ آپ مشہور ہوئے. سبحان اللہ اے کوئی ایسی اسی دے نام ہی نہیں لیندے. اسی جڑے رضوی توڑے سامنے بیٹھے ہیں نا، کوئی جلسہ لب جائے معذرت کے ساتھ، دنیا تنقید کا بازار گرم کر رہی ہے، ہم کہے کہ رضوی ہیں کہ جو اپنے پیر کی گل نہ دس سکی ہے کہ احمد رضا کون ہے. یہ موقع ہے دنیا کو بتاؤ، آؤ پیارے ذرا ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. کیا بات کیا بات. کالے خضاب کا چسکا تجھے چڑھا ہے تو احمد رضا نے گھر سے کاغذ لے کر تو نہیں لکھا کہ یہ حرام ہے، وہ حدیثیں لاتا ہے. سبحان اللہ زندہ ذرا زندہ ذرا. کون مون داڑھی، اگر کسی کو کتری داڑھی اور مختلف سٹائلوں والی پسند ہے، وہ اسی لیے تو کہتا کہ ادھر نہ جانا، انہیں پانڈا کھول دینا ہے. نہیں مزہ آیا، کیا بات. نہیں دکھایا. سبحان اللہ انہیں آخا انہیں سارے روڑے ادھر 40 دیسا تو تھلے گل ہی نہیں کرتا. سبحان اللہ واہ 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 کیا کہنے ہیں. کیا کہنے ہیں. فی سبیل اللہ سبحان اللہ کہہ دو، تسی بھوٹی شاہ دے اور اس سے نہیں آئے. کیا کہنے حضور کیا کہنے. زنانیاں نہ نچن والا پیر احمد رضا تو کدا آکھے گا کہ احمد رضا کا دامن پھڑ لو. بولو انہیں کہی کہنا مولوی تھا، سخت تھا، شدت والا تھا. سید دیدار علی شاہ صاحب نے کسی نے ہی پٹی پڑھائی سی. وہ گئے بریلی، اعلیٰ حضرت رخ انور اس طرف کا، سید صاحب پیچھے، اعلیٰ حضرت پیچھے، شاہ جی آگے آجے، شاہ جی آجے. تعارف ان کو ہر جگہ ہی خون رسول کی خوشبو آ جاتی تھی. سبحان اللہ. یہ ہے گلاب، نظر نہ بھی آئے تو سنگو نہ بھی تو گلاب ہے، پر کسی نے اتنے گلاب لگایا ہو
اس پہ رنگ تو گلاب کا نہیں ہوتا نا، ادھر پہ سونگ کر پتہ چل جاتا ہے گلاب ہو۔ احمد رضا نے اتنی حضور کی خوشبو سونگھی ہے، اتنی سونگھی ہے اور اتنی بار سونگھی ہے اور بار بار سونگھی ہے کہ اسے جب بھی کوئی اس گلستان کا شہزادہ ملا ہے، کسی نے تعارف کرایا یا نہ کرایا، باپے نے بتا دیا کہ یہ سید ہے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صرف 11:30 اثر رحمت اللہ علیہ کبھی کبھی رات کو 12 بج جاتے، اور وہ 12 بھی سردیوں کے جلسے میں، یہ قریب دیہاتوں میں۔ تو اثر نے بیان کرتے کرتے فرمایا بھائی کتنا ٹائم ہو گیا؟ وقت کیا ہو گیا؟ تو ساڈے بندے نے نا میں ہی ہو گیا نلائق کہ سانو دسی بھی 12 بج گئے، حضور 12 بج گئے، فرمایا لو اجے تے ایک بھی نہیں بجیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، بھائی غلطی سمجھ گئی صرف 11:30، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیر، اللہ صرف 11:30، اور بس اختتام کے سال پر پہنچ رہے ہیں۔ واہ واہ واہ، کیا بات، کیا کہنے کیا کیا کہنے کہہ رہا تھا میں؟ ناچنے والا پیر طریقت حامی شریعت اور ہمارے مرشد کریم کی صورت سبحان اللہ، صاحبزادہ والا شان ابو الحسن الحاج محمد غوث رضوی صاحب دامہ اقبالہ رونق افروز ہوئے، اور الحمدللہ اب ہمارے شاہ کریم کے صاحبزادے پشت پر ہیں، سبحان اللہ، اور یہ بریلی والے نے میسج دیا تھا، ہیں پشتے پناہ غوث اعظم، کیوں ڈرتے ہو رضا کسی سے؟ کیا بات، تو میں یہ عرض کرنا تھا کہ یہ جو آج معاشرے میں تصور دیا جاتا ہے، اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے پاس نہ جانا۔ تو شاہ جی ٹرین میں باتیں کر رہے تھے، کیسے احمد رضا مزاج کے سخت ہیں، فتویٰ لگانے میں جلدی کرتے، پٹھان جو ہیں۔ تو سید صاحب نے بریلی میں پوچھا حضرت کیسے مزاج ہے؟ کہا مزاج کیا حضور ہونا ہے، قوم کا پٹھان ہوں، طبیعت کا سخت ہوں، فتویٰ لگانے میں جلدی کرتا ہوں۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کیا بات، سبحان اللہ، کیا بات، فتویٰ لگانے میں جلدی کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، تو یہ امام ہے احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کہاں سے تقریر شروع ہوئی تھی؟ یہیں سے ہوئی تھی کہ حضور اس مسئلے کا کی جواب ہے؟ اعلیٰ حضرت نے انج لکھا ہے، واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور ہے سوال ہے، اعلیٰ حضرت نے انج لکھا ہے، حضور وہ فلاں سنیا مولوی نے بڑی تحقیق کی تھی ہے، وہ بڑا عالم ہے کہ اعلیٰ حضرت بڑے عالم ہے؟ سبحان اللہ، کیا کہنے کیا کہنے خدا را ہم اعلیٰ حضرت کی ذات کو پڑھیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کی ذات کو پڑھیں۔ اچھا پھر معیار آ گیا، وہاں سے باپے نے جام پیا، جٹ کیا کھلتی جوانی، ایف اے کا سٹوڈنٹ، پٹوار کا کورس، لاہور کی سڑکیں۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات، سبحان یار آج حزب الناب سے جلسہ ہے، اچھے علماء بڑے آنے نے ہوتے چلیے، گرداسپور کا جٹ بھی وہاں پہنچا، کیا بات، کیا بات، آگے وہ جلوہ گر کہ جو صد الافاضل ہیں، سید محمد نعیم الدین مراد آبادی سید زادہ، اعلیٰ حضرت کے شاگرد نہ تھے، پر اعلیٰ حضرت کی حمایت میں مراد آباد کے اندر مضمون لکھ کر شائع کیا۔ آواز کو پہلے حصے پہ لے آئیے، پہلے حصے پہ لے آئیے جہاں پہلے تھی۔ تو پھر اعلیٰ حضرت خوش ہوئے کہ سید صاحب نے حمایت حق کی ہے، اور اعلیٰ حضرت نے سید محمد نعیم الدین مراد آبادی کو بلایا۔ پہلے تو غائبانہ عشق بڑا تھا، پھر جب وہ جلوہ دیکھا تو ان کے تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک بستر صد الافاضل کا بریلی میں ہوتا تھا اور ایک مراد آباد میں، اور پتہ نہیں اگلا جملہ میں کسی کو سمجھا سکوں کہ نہیں۔ حضور صاحب زادہ صاحب کی نظر ہے کہ مراد آباد والا تے کھلدا نہیں سی، واہ واہ واہ، کیا بات، کیا کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مراد آباد والا تو بستر کھلتا ہی نہیں تھا، آئے تو پھر جانے کی لگی ہے واہ واہ واہ، کہ پھر وہاں جانا ہے۔ کیا بات، وہ سیدزادے لاہور میں بیان کر رہے ہیں، اور جناب دنیا دیکھ رہی ہے، ایک وقت کا ولی، ایک سیدزادہ، حضور مخدومہ کے چمنستان کا مہکتا ہوا پھول، ہاں سبحان اللہ، اش اش کر اٹھی دنیا، اور اینڈ پر انہوں نے 20 کلمات کے ساتھ، القابات کے ساتھ ذکر کیا، حضرات
آپ کو جان کر بڑی خوشی ہوگی کہ کل شہزادہ اعلی حضرت حضور حجت الاسلام سرکار سیدنا الشاہ حامد رضا خان قادری رضوی نوری دامت برکاتہم العالیہ حزب الاحناف کے اس جلسے کی رونق بن رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایف اے کے اسٹوڈنٹ نے دیکھا یہ سید ایڈا جنا ہے، کیا بات، سبحان اللہ، وہ کیا ہوگا جس کے یہ اتنے القابات کے ساتھ تذکرہ کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، تو دوستوں نے دوستوں سے کہا کہ کل پھر آنا ہے، کیا بات، کیا بات، اور کل آئے تو پھر کوئی کل نہ آئی، اور کسی کل پھر چین نہ آیا، سبحان اللہ، ایسی کل آئی۔ اور سامنے تھے حجت الاسلام۔ حجت الاسلام امام حامد رضا خان کو سمجھنا ہو کہ وہ کیا ہیں تو اعلیٰ حضرت کا یہ فرمانا کافی ہے، حامد منی وانا من حامد۔ میں نے جناب انہی کی عربیاں جان دے دے کہ فیس بھی اللہ سبحان اللہ اختیار کرو۔ حامد منی وانا من حامد، حامد رضا مجھ سے ہے اور میں حامد رضا سے ہوں۔ اور کئی بار اسی آستانے پہ میں نے عرض کیا کہ ایک جگہ والے کہتے تھے جی بد مذہب بڑے تگڑے ہیں، آپ خود مناظرے کے لیے تشریف لائیں۔ فرما فقیر کے پاس فرصت نہیں ہے تو اس لیے حامد رضا کو بھیج رہا ہوں، اور تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے پاس حامد رضا آیا ہے، تم یہی یقین رکھنا کہ تمہارے پاس احمد رضا ہے۔ احمد رضا، اللہ کرے یہ جملہ کوئی سمجھ جائے، احمد رضا حزب الاحناف میں، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، احمد رضا حزب الاحناف میں، گرداسپور کا جٹ، ایف اے کا اسٹوڈنٹ، ہاں تباہ میں اور گھرانے میں شروع سے ہی درویشی، دینی مزاج، سجدوں کی کیفیات، اور گھر والوں نے نام رکھا تھا سردار احمد، اور مائی پاک فرماتی تھی اے دین دنیا دا سردار بنے گا۔ سبحان اللہ، آپ لوگ 3 دن تو زیادہ تو مہمان نہیں ہوتا، تو ہم تو 6 گھنٹے ہو گئے۔ مائی پاک فرماتی تھی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کریمہ اے دین دنیا دا سردار بنے گا۔ انہوں نے پھر حجت الاسلام کو دیکھا۔ آپ اس دیکھنے کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ یوں دیکھ لیجئے کہ ان کو کوئی کافر دیکھتا تھا تو کلمہ پڑھ لیتا تھا، سردار احمد نے دیکھا۔ اب میں یہ کہوں کہ حضور محدث اعظم نے حضور حجت الاسلام کو دیکھا، یا یوں کہوں کہ حجت الاسلام نے سرکار محدث اعظم کو دیکھا؟ بہرحال ادھر سے دیکھنا ہو تو بات بنتی ہے، اور وہ دیکھنا ایسا دیکھنا تھا، ایف اے دی تیاری بھول گئی، پٹوار دے کورس بھول گئے، گرداسپور بھول گیا، کاروبار بھول گیا، آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی، میرا کام بس ایک نگاہ یار کر۔ سمجھ گئے بھائی صاحب؟ وہاں سے انہوں نے جام پیا، بریلی گئے، بریلی سے یہاں آئے، وہ پٹوار کا کورس کرنے ایف اے کی تیاری کے لیے لاہور آئے تھے کہ ساڑھے سیر کا سائیں آدھی رات یہ جملہ سمجھ سکتے ہیں، روحانیت میں بھی تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ یہ ایک نشست میں سارے مضمون بیان ہونے والے نہیں ہیں۔ ساڑھے سردہ سائیں چنگ بازار کے دن نماز دا وقت ہو گیا، اچھی شان آلا، اچیاں مناراں آلا، اج وہی سردار احمد، بس ادھر گئے ہیں۔ اب یہاں بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ ساڑھے پیراں انہوں نے دیکھیا ہے، کیا کہنے، لیکن بابے رومی نے کہا کہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ دلوں کے جسوس ہوتے ہیں اور ان کی آنکھیں شکاری ہوتی ہیں۔ ان کی آنکھیں کیا ہوتی ہیں؟
شکاری کو سوائے اپنے شکار کے اور کوئی غرض نہیں ہوتی ہے. وہ صحرا میں پھرے، وہ جنگلوں میں پھرے، وہ کہیں بھی جائے، اس کا سارے ہتھیار اس لیے ہوتے ہیں کہ شکار لبے. ولیوں کی ہسٹری ہم نے پڑھی ہے کہ جدوں انہاں دا درمیانہ ٹائم آ جاندہ ہے نا، آخری حیات دے ٹائم تو درمیانہ، انہاں دیاں پھر اکھاں، ہن بے ادبی نہیں ہے، میری اپنی گل نہیں، بابے رومی دی ہے، واہ اے پھر شکاری اکھاں ڈھونڈتی ہیں اپنے شکار کو. شاید ہم تھوڑا طریقت میں نہایت ہی ضعیف لوگ ہیں. میں تو پورے شوق سے یہ بات کہتا ہوں کہ حجت الاسلام کا وہ وزٹ بھی لاہور میں سردار احمد کو لینے کے لیے تھا. باقی آپ کی مرضی کہ سبحان اللہ نہ کہیں. ہاں یہ جہاں آپ اس وقت سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، یہ اس دفعہ پورا ربیع النور شریف اس پورے لال پور میں، لاہور میں، ارد گرد یہ سارا رنگ و نور وہی حضور محدث اعظم کی برکات ہے. لال پور تو سنسان تھا، بے نور تھا، یا رسول اللہ کی صدایں نہیں تھی. کتنے دکھ کی بات ہے کہ لوگ دلوں سے نکل کر اب ہم سے پوچھیں کہ سردار احمد کون ہوتا ہے. سردار احمد وہ ہوتا ہے جس نے یا رسول اللہ کہنا سکھایا ہے. عشق کے جام بانٹے ہیں. بریلی کی برانچ لال پور میں کھلی. سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ. اور شاید ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اس کے علاوہ ہماری اور کوئی برانچ نہیں. اللہ نہ پڑھیں آپ کی مرضی. سبحان اللہ فی سبیل اللہ بھی نہیں کہا. انہوں نے کہا اس کے علاوہ ہماری اور کوئی برانچ نہیں ہے. اب برانچ جو انہوں نے کہا گاہک نہیں آ رہا، تو پھر جنگ بازار سے خرامہ خرامہ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، وہ خرامہ خرامہ گزرے ہیں. تو پھر آنکھوں نے کھینچ لیا. آنکھوں نے جب کھینچ لیا تو پانی پی لو. یہ پیالہ ہمارے ساتھ مدینہ شریف رہا ہے. صاحب لادہ صاحب سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے ہوئے جملے کہہ رہا ہوں، شکاری آنکھوں کے کام یہی ہوتے ہیں. چلو شکر ہے تسی نہیں سمجھے، بچ گئے ایسے. شکر الحمدللہ. 3 باری آکھیے تے نعمت دگنی ہو جاندی ہے. پھر الحمدللہ، ہاں شکر الحمدللہ. شکاریوں کے یہی کام ہوتے ہیں. اے پیالہ سر نال مدینہ شریف رہا ہے، مانو سلائی چو پانی پی لو. تو فرمایا ہم نے تو یہی دیکھا تھا کہ کھبے ہاتھ نال پانا ہے تے سجے نال پینا ہے. کونجی چوک کے کی تفہمہ نہیں، دائیں ہاتھ سے ڈالو. پہلے دن دی گل تے جدن دسنی ادھا ہی اکھاں چوں آنسو. نہیں سمجھ طریقت کیا ہے وہ ہم نے یہاں دیکھی ہے. طریقت کیا ہے؟ جس دن گل کرنی ادھن ہی رونا، اسی دن آنکھوں میں نمی. بندہ خدا دائیں ہاتھ سے ڈالو، دائیں ہاتھ سے. بندہ خدا دائیں ہاتھ سے ڈالو، دائیں ہاتھ سے پیو. یار آپ لوگ بھول جاتے ہو، غریب نواز کو ایک مجذوب نے منہ میں برکی ڈال کے تھوڑی سی چبا کے غریب نواز کے منہ میں ڈالی، دنیا سے دل اچاٹ کر دیا. خواجہ صاحب نے باغ بیچ دیا، 5 چکی بیچ دی، شرکاء کو حصے دیے، غربا میں مال بانٹا. پیر ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے، عثمان ہرونی مل گئے، کئی سال ان کی خدمت میں رہے. تانوں اجے بھی سمجھ نہیں آندی کہ ایتھے تے برکیاں چب کے دے دین تے دنیا دل چو کڑ چھک دینے. انہاں نے آکھیا اے مدینے شریف کا پیالہ ہے، سجے ہاتھ نال پیو تے سجے نال ہی پاؤ. کہاں ڈھونڈتے پھرتے؟ اسی تے پیراں کو رہ کے بھی اور پیرال ویکھتے ہیں. پیر سمندری دا کتب ہوئے، محدث اعظم دی تصویر ہوئے، غوث پاک دا فیضان ونڈن والا ہوئے، دادا صاحب کے فیض کو جولیاں بھر بھر کے دے رہا ہو کہ اسی تویز جیڑا ہے بابے بوڑے شاہ تو لین ٹر جائیے. کہ دور فٹے موہے جی مریدی تھے، ایک در پکڑ مضبوطی سے پکڑ. بہت سارے احباب ہوتے تھے، کئی مرتبہ ایسا ہوا حضرت صاحب کو لے چل تے حضرت صاحب کو تویز لے دے. میں کہ اوے تیری فرمائش ہے.
یہ تو آپ نسخہ بنا لیا ہے کہ تویز دین گے تے کم ہونا ہے. میں نہیں یہ گل کہہ سکتا. ساڈا کام صرف ہوتے فریاد ہے. وہ کاغذ پہ لفظ لکھ کے کر دیں یا اکھ چک کے کر دیں یا ہاتھ چک کے کر دیں. مسئلے حل دے نال مرید پیراں نوں دس دے کہ تو انج لکھے گا تے کام ہو جانا. بولے تو بس پھر جی تمہیں پتہ نا حضرت صاحب پھر پردے چلے گئے. پھر اسی گناہگار سیاہکار نلائق بھی بڑے ہیں. تے پھر گیا تے سی میں بڑا دربار کے پھر کتے ناراض ہونے نے تاں پھر میں وہ بوٹی شاہ کو گیا تو پھر تاں میں تویز لے. حضرت صاحب ناراض نے تو تینوں جیندیوں جی پتہ ہی نہیں لگا کہ انہوں نے راضی کنج کرنا ہے. آخری بات 40 روزہ دورہ تجوید و قرات. اس راز نو بھی کوئی جانیا تے کوئی نہ جانے. 40 دنوں میں قاری بنو اور سند دو. اسی 8 دن بھی نہ پورا پڑیا. 40 دن میں قاری بنو اور سند دو. باہر کے لوگ بھی کئی دفعہ کہتے تھے 40 دنوں چ بھی قاری بنتا ہے. اسی کہتے سی نہیں بنتا پر اوتھے بنتا ہے. کیا کہنے کوئی نہیں بنتا. سچی گل نہیں بنتا پر اوتھے بنتا ہے. بنتا ویکھیا ہے بناندیاں بھی ویکھیا. بنے ہوئے تھے ان جناب پہ بزرگ ہوئے انہوں نے سبحان اللہ کیوں کہنا میں جو اس بات کا ساتھ کہہ گئے ہاتھ کھڑے کر کے آنے سانو مینو خیر کاری ہونے دے ہون بھی دعویٰ کوئی نہیں. تے اسی 7 دن بھی ورکا بھی کتاب جی لے کے بیٹھے نہ اگلیاں سنیا نہ اسی سنایا. کبھی اس راز کو سمجھنا. آپ 40 تے تقریراں کری دیاں نے 40 دی فضیلت واسطے تاکہ سنی 40 نہ چھڈن. اللہ اکبر کبیرہ کرتے ہیں نا جی. 40 دن میں ایک خاص عدد ہے. اس خاص عدد میں ایک خاص حکمت ہے. 40 دن میں یوں 40 دن میں یوں 40 دن میں یوں. تو تانوں وہ 40 دن کیوں نہیں چیتے آندے جڑے ایس کنداں دے وچ وہ 40 دناں دی رات دی سمجھ نہیں آئی. وہ کیڑا جام سی کہ کراچیوں ٹرنے کشمیر تک. سمندری شہر کی مسجدیں بھری ہوتی تھی مسافروں سے. کراچی سے کشمیر درس نظامی کے اسٹوڈنٹ اساتذہ انہیں کہ لینڈ کیا ہے جڑے اگے درس نظامی پڑھتے انہیں نواں کاری کی بننا. انہیں آکھے اس سند ہے کہ اسی او دے سامنے بیٹھے ہیں جڑا قطب عالم محدث اعظم کے سامنے بیٹھا تھا. لو جناب 40 دنوں کا کورس ہو گیا. امتحان تحریری اور جو ممتحن حضرات تھے وہ ایک عجیب و غریب پیپر لے کر بارگاہ سرکار سیدی و سندی آقائی و ملجائی حضور قطب سمندری پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی قدس سر العزیز کی خدمت. حضور ایدا کی کرنا ہے فما کی گل ہوئی. اس نے پیپر تے لکھیا ہے کہ حضور مینوں آندا جاندا کچھ نہیں. اللہ اللہ کیا کہنے. اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات کیا بات ہے. مجھے آتا جاتا کچھ نہیں. اعلیٰ حضرت کے سب کے پاس کر. میں اس واقعے کا چشمدید گواہ نہیں ہوں. جو ہمارے پیر بھائی چشمدید گواہ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ سنتے ہی کتنوں نے وہ منظر دیکھا کہ جب کبیر صاحب کے اشک بہتے تھے تو ایک سینے سے ہوکا نکلتا تھا. اشک جاری ہوئے اور یہ جملہ آپ کی جب کچھ طبیعت میں اس کیفیت میں سنبھلاؤ آیا تو فرمایا بندہ خدا اعلیٰ حضرت کے صدقے تو رب نے بخشش کر دی. سبحان اللہ. یہ تو صرف امتحان میں کامیابی اور سند مانگ رہا. تو اس چوکھٹ کے فقیر ہو اس چوکھٹ کے رہو.
پتہ نہیں ہماری کتنی زندگی باقی ہے، لیکن خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں ایک تم سا تم ہی کو دیکھا۔ واہ واہ سبحان اللہ، بے شک کیا بات، سانو تے ساری زندگی آج بھی حضرت سعادہ صاحب قبلہ سے مختصر سی عرض ہو رہی تھی، آج سارے بیٹھے ہو نا مختلف شہراں تو ہے، پیرا نے کدی توجہ ہی نہیں جان دیتی کہ مریداں دا کام یہ بھی ہوندا ہے کہ مرشداں دی نظر نیاز پیش کرن، وہ ٹردیاں اپنی جیب چ کٹ کٹ دے وہاں مسجد شریف میں اس پاک کی بزم نور سجتی تھی۔ الحمدللہ حضرت سعادہ صاحب کو اللہ کریم سلامت رکھے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر بڑا حسن بنا، منزلیں اوپر تک چلی گئیں، آستانہ دربار عالیہ کی تعمیر ان کی خصوصی توجہ کا ثمر ہے۔ تو سادہ سادہ یہاں بھی کوئی دیوار نہیں، یہاں بھی کھلے کھیت ہوتے تھے، سامنے گیٹ بھی کوئی نہیں ہوتا تھا، پرالی بچھی ہوتی تھی، پر یہ قمقمیں، یہ روشنیاں، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ جب وہ ہوتے تھے تو بہت کچھ ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، شکر گڑھ والے آئے، پنڈی والے آئے، ملتان والے آئے، بسوں کا سفر کرتے ہوئے بس گیٹ سے گزرے، اور یہاں اس برآمدے میں اکثر وہ جلوہ گر ہوتے۔ وہ طویل سفر کر کے اس کی تھکان، لوکل سفر، اور جب یہاں آنا اور دور سے ہی ان لبوں پر مسکراہٹ، ماشاء اللہ تعالی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یوں کہہ لیجئے کہ انرجی ڈرنک مل گیا آنکھوں کے راستے۔ سبحان اللہ، اے زندگی تجھے ڈھونڈ کے لاؤں کہاں سے۔ آخری بہت زیادہ وقت لے لیا، آپ سے بھی بڑی معذرت، اور آخر میں یہی کہوں گا، میں نے شروع میں بھی کہا کہ جو حضرات بھی حضرت صاحب زادہ والا مرتبت کے ذریعے، حضرت صاحب کے خلفائے کرام کے ذریعے اس شجرہ عالیہ سے وابستہ ہیں، کبھی اپنے آپ نو ماٹھیاں نہ سمجھیا جے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ اس دل نو منا کے رکھو کہ اسی سائیاں والے، الحمدللہ، سائیاں والے ہیں، اور باقی ضروری تھوڑی ہوتا ہے کہ سارے منیا ہوئے۔ اور اگلا بھی بڑا شکر ہے کہ نئی جملہ کسی نے سمجھا، بابے بلے شاہ لا لوکاں بھانے چاک مجیدہ ساڈا دین ایمان۔ وہ ہیر کی طرف نسبت کرتے ہیں نا کہ رانجے نو مجھا چارن لاتا، سارے آندے سن کام آئے چاک کرے، ٹھیک ہے۔ تو بابا بلے شاہ استعارہ لیتے ہیں وہاں سے اور کہتے ہیں اپنے پیر شاہ عنایت قادری کے لیے، لوکاں بھانے چاک مجیدہ، لوکاں مولوی ہوئی سمجھیا، مولوی صاحب ہیں نماز کا کہتے ہیں، مولوی صاحب ہیں داڑھی کا کہتے ہیں، مولوی صاحب، او ہو تقدیریں بدلتی ہوئی دیکھی ہیں، یہ بیٹھے ہیں ہم۔ بے شک، الحمدللہ، سبحان سلام، ہیرے کر دیتے۔ ہمیں کوئی شاید چائے کی دکان پہ ملازم نہ رکھتا، کسی کریانے، کسی کپڑے، دکانوں پر یہی 100-125 میں دیہڑی میں ملازمت کر رہے ہوتے ہیں، اور سارا دن لوگوں کی ڈانٹ ڈپٹ سنتے، اوے ادھر آ، اوے ادھر آ، تینوں پتہ نہیں لگتا، چیر چک کے تو پیسے نہیں لینا تو، پھر پوچھتے ہو کہ قطب سمندری کا فیض کیا ہے۔ یہ ہار، یہ اسٹیج، یہ کرسیاں، یہ نام، تیرے نام کی بدولت مجھے زمانہ جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔